اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ یہ سورہ یونس کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کی آیت نمبر 86 میں اللہ تبارک و تعالی نے اختصار کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، تو اس نسبت سے اس صورت کا نام سورہ یونس ہے۔ گزشتہ صورت سورہ توبہ، آپ نے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے مختلف قوانین کو بیان فرمایا ہے۔ چونکہ سورہ توبہ اور سورہ انفال مدنی صورتیں تھیں اور مدینہ منورہ میں اپنی اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے ہتھیار بھی اٹھائے تھے، جہاد کے احکامات نازل ہوئے تھے، تو مدنی صورتوں میں جہاد کے بھی احکامات ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں تفصیل کے ساتھ جہاد کے احکامات آپ کے سامنے آئے۔ یہ صورت مکی صورت ہے، یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، ظلم کا جواب طاقت کے ساتھ دینے کی اجازت نہیں تھی، تو اس صورت میں آپ کو دلائل کا بیان ملے گا۔ یعنی یہاں پر عقیدے کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے، اور وہاں پر عقیدے کے انکار کا اور ظلم اور ستم کا جواب تلوار کے ساتھ، طاقت کے ساتھ دینے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ تو مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد کا بیان ہوتا ہے، عقیدہ توحید کا، عقیدہ رسالت کا، عقیدہ آخرت کا۔ کوئی بھی مکی صورت آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے مضامین میں یہی چیزیں آپ کو نمایاں طور پر نظر آئیں گی۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں مسلمان تربیت کے مرحلے سے گزر رہے تھے، اور تربیت کے مراحل میں نظریاتی تربیت سب سے اہم ہوتی ہے، نظریاتی اور اخلاقی تربیت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کے 13 جو سال مسلمانوں نے گزارے، تو ان 13 سالوں میں مسلمانوں کی نظریاتی اور اخلاقی تربیت کی گئی۔ عقیدے کا بیان تفصیل سے مکی صورتوں میں کیا گیا، مختلف اخلاقی اقدار مسلمانوں کو سکھائے گئے، اور اس کے بعد جب یہ تربیت یافتہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور انہوں نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے مختلف معاشرتی احکامات بھی نازل فرمائے۔ تو چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے، تو یہاں آپ کو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت کا بیان جگہ جگہ ملے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ اقوام کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی فرعون نے کی تھی، تو اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی اقوام کے واقعات بھی مختصراً اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ تو بہرحال اس صورت کا مرکزی مضمون عقائد ہیں، مختلف دلائل کا بیان آپ کو ملے گا۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا۔ حروف مقطعات کے بارے میں ہم پہلے بھی بارہا پڑھ چکے ہیں کہ حروف مقطعات کا مفہوم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیغمبر کو معلوم ہے، امت کو نہیں بتایا گیا۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے، کچھ حضرات نے حروف مقطعات کے مختلف مفہوم بیان کرنے کی کوششیں کی ہیں، لیکن چونکہ کسی حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے وضاحت کے ساتھ حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم ہمیں نہیں ملتے، ہمیں واضح طور پر نہیں بتائے گئے، تو جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہو اور اللہ کے رسول نے مبہم رکھا ہو، تو اس چیز کے پیچھے پڑنا، اس کے جستجو کرنا اپنے آپ کو تھکانے کے مترادف ہے۔ اگر کسی چیز پر انسان کی دنیا کا دار و مدار ہو، یعنی کسی چیز میں انسان کا دنیاوی نفع ہو یا اخروی نفع ہو، تو اس کی وضاحت دین میں موجود ہے، اور جن چیزوں
کا ہماری مصلحت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ تو اگر حروف مقطعات کی وضاحت نہیں فرمائی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معنی اور مفہوم پر نہ تو ہماری دنیا کی کسی مصلحت کا دار و مدار ہے اور نہ ہی آخرت میں اس حوالے سے ہم سے باس پرس ہوگی۔ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اپنی مشیت ہے کہ اس نے قرآن کریم میں کچھ کلمات اور کچھ آیات ایسی نازل فرمائی ہیں جن کا معنی اور مفہوم بندوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ بندہ صرف اس کو پڑھ سکتا ہے، اس پر ایمان لا سکتا ہے، اس کی برکات حاصل کر سکتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم تک نہیں پہنچ سکتا۔ گویا کہ انسان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہاری اصل کچھ نہیں تھی، تمہیں اس کا مفہوم نہیں معلوم ہو سکتا۔ تو بہرحال حروف مقطعات کے بارے میں یہ بنیادی بات ہے کہ اللہ اور پیغمبر کے درمیان یہ ایک قسم کا راز سمجھ لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ امت کے سامنے اس کو بیان نہیں فرمایا، اور متشابہات کے بارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا گیا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، کہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایسی متشابہات کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور کل من عند ربنا، اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو متشابہات ہیں، آگے بھی ذکر آئے گا تو وہاں بھی میں کچھ عرض کر دوں گا۔ تو متشابہات کے بارے میں ہماری طرف سے بس یہی ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی مراد سے واقف ہے اور باخبر ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن کریم حکمت سے معمور کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو اللہ کا جو کلام ہے وہ بھی حکمت والا ہے، یعنی وہ ہر اعتبار سے بندوں کی مصلحت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے؟ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کی ہے، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو خوشخبری دو، بشارت دو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا پایا ہے، بڑا مقام ہے۔ قال الکافرون، تو کافروں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ اب اس آیت میں عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کو اللہ سے روشناس کروانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو انسانی معاشرے سے ہی پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، کسی جن کو نہیں بھیجا، کسی مافوق الفطرت ہستی کو نہیں بھیجا، بلکہ انسانی معاشرے میں سے ہی انتخاب کر کے کچھ برگزیدہ ترین شخصیات کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا منصب ان کے حوالے کیا اور ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان ان کی اطاعت کر سکیں، ان کے اسوہ حسنہ کی عملی طور پر اپنی زندگی میں ان کو ڈھال سکیں۔ فرض کیجئے اگر ہماری طرف کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا تو فرشتے کو تو شادی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری انسانی ضروریات فرشتے کو لاحق ہی نہیں ہوتی، تو ہماری زندگی میں صرف عبادت ہی ایک ایسا عنصر ہوتا جس میں ہم فرشتے کی اتباع کر سکتے تھے۔ اس میں بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ فرشتہ جب ان تمام چیزوں سے ماورا ہے تو اس کا کام ہی صرف عبادت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جنات ہیں، ان کی تخلیق اور انداز سے ہوئی ہے، تو انسان ان مافوق الفطرت ہستیوں کی اطاعت نہیں کر سکتا تھا، ان کی پیروی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی حکمت ہے کہ اس نے انسانی معاشرے میں سے ہی
برگزیدہ ترین شخصیات کو منتخب فرما کر ان کے سر پر نبوت کا تاج سجایا۔ اور عام طور پر منکرین کے لیے اللہ جل جلالہ کی یہی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی طرز عمل یہ ان کے لیے ایک معمہ بنا رہا، وہ انکار کرتے رہے۔ چنانچہ جب بھی کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو دعوت دی تو منکرین نے سب سے پہلے یہی اعتراض اٹھایا کہ تم تو ہمارے جیسے ہو، ہم کیوں تمہاری اطاعت کریں۔ منکرین کی یہ نفسیات رہی ہے کہ جس کی ہم اتباع کریں وہ کوئی مافوق الفطرت ہستی ہونا چاہیے۔ چنانچہ جگہ جگہ قرآن کریم میں آپ کو یہ مضامین ملیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے مخاطب ہو کر انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تو قوم نے سب سے پہلے پلٹتے ہی کیا اعتراض کی؟ انہوں نے یہی کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے ہو، ہم کیسے تمہاری اتباع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش نے جو مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے ان میں سے ایک پروپیگنڈا یہ بھی تھا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کہ کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ جو ایک طرز عمل تھا پیغمبروں کا جو کہ اسی انسانی معاشرے کے لوگوں کے لیے تھا، تو یہ طرز عمل ان کے لیے معمہ بنا رہا۔ تو یہاں اس آیت میں اسی چیز کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کی ہے کہ ہم نے تمہارے معاشرے میں سے ہی تمہاری طرف پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اکان للناس عجبا، حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے، عجبا کا مطلب تعجب۔ اکان للناس، کیا لوگوں کے لیے ہے، عجبا تعجب کی بات، یعنی کیا یہ لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کیا؟ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی ہے، ہم نے مبعوث کیا، ہم نے پیغمبر بنایا، الی رجل منہم، انہی میں سے ایک شخص کی طرف، یعنی ہم نے پیغمبر کو انہی کے معاشرے میں سے منتخب کر کے اس کے سر پر نبوت کا تاج سجایا۔ تو کیا یہ ان لوگوں کے لیے معمے کی بات ہے، یہ انکار کا سبب بن رہا ہے، یہ تعجب کی بات ہے؟ تو یہ گویا کہ ان کو سوالیہ انداز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے انکار کا سبب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو اس وجہ سے ہے تاکہ تم پیغمبر کی اتباع کر سکو۔ اب جو بھی اللہ نے پیغمبر مبعوث فرمایا ہے اس نے ہر اس طریقے کے مطابق زندگی بسر کی ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے عبادات سر انجام دی ہیں، انبیاء علیہ السلام نے کھانا بھی کھایا ہے، پانی بھی نوش فرماتے تھے، شادیاں بھی کی ہیں، گھریلو زندگی بھی گزاری ہے، کاروبار بھی کیے ہیں، ملازمت بھی کی ہے، تجارت بھی کی ہے، ان پر بیماریاں بھی آتی رہی ہیں، مختلف اوقات میں سخت مرحلوں سے بھی گزرتے رہے ہیں۔ تو یہ تمام وہ مراحل ہیں جن سے آنے والے انسانوں نے گزرنا ہوتا ہے، اور انسان جس مرحلے سے گزر رہا ہو وہ اپنی زندگی کے اس مرحلے کے بارے میں اپنے پیغمبر کی زندگی کو جب دیکھتا ہے تو اسے رہنمائی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف مسلمانوں کے دینی قائد تھے تو دوسری طرف سیاسی قائد بھی تھے، تیسری طرف میدان جنگ میں بھی قائد تھے، آپ کی سفارتکاری بھی ہے، آپ نے سفیر بھی بھیجے ہیں، بادشاہوں کی طرف خطوط بھی بھیجے ہیں۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے عملی اسوہ حسنہ نہ چھوڑا ہو۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو تمہارے لیے رحمت ہے، اس میں تمہارے لیے تعجب کی کیا بات ہے۔ ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، انذار کہتے ہیں ڈرانے کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں۔ اب یہاں پیغمبر کی ذمہ داریوں کا بیان ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اور نصیحت کسی ایک اسلوب میں نہیں کرتا، مختلف اسالیب میں کرتا ہے۔ کبھی وہ لوگوں کو ڈراتا ہے، یعنی ان کو جہنم کی صورتحال ان کے سامنے رکھتا ہے، کبھی انذار سے کام لیتا ہے، اور کبھی ان کو بشارت کی طرف لے کے جاتا ہے، انہیں جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ اگر اسے ایک اسلوب میں سمجھایا جائے، ایک انداز میں سمجھایا جائے تو بعض اوقات اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اسلوب بدل کر کسی کو سمجھائیں گے تو اس کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ آج ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ ہم انسانی نفسیات پر غور کیے بغیر دوسروں کو سمجھانے کی فکر کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری اولاد ہو،
چاہے وہ ہمارے شاگرد ہوں، چاہے وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہوں، عام طور پر اپنے چھوٹوں کو سمجھانے میں ہمارے ہاں ڈراوے سے کام لیا جاتا ہے، دھمکانے سے کام لیا جاتا ہے، تبشیر کی طرف کم جایا جاتا ہے، اس کی نفسیات پر، اس کی عادات پر کم غور کیا جاتا ہے۔ نصیحت کو ہم نے بہت آسان سمجھا ہوا ہے کہ جب آئی اور ہم نے نکال دی، تو نصیحت اتنی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ نصیحت کے لیے پہلے لائحہ عمل مرتب کرنا پڑتا ہے، اگلے بندے کی سٹڈی کرنی پڑتی ہے کہ وہ کن نفسیات کا حامل ہے اور اس کو میں نے کس طریقے سے مخاطب کرنا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے انسان کو مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے۔ کبھی انسان کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کرو، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو اور احسان سے کام۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک حاکم مطلق کی طرح انسان کو حکم دے رہا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، اور کبھی حاکم مطلق کے انداز میں اللہ روکتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ پھر بشارت بھی سناتا ہے، جنت کی خوشخبریاں سناتا ہے، جگہ جگہ آپ کو ملے گی، کبھی اللہ تعالیٰ تمثیلات کو استعمال فرماتا ہے، مختلف قسم کی تمثیل انسان کے سامنے بیان کرتا ہے، مختلف قسم کے مناظر بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے لوگوں کو دعوت دینی تھی کہ بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اللہ نے اس کو ایک تمثیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ جیسے ایک کسان ہے، وہ ایک بیج کاشت کرتا ہے، اس بیج سے بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر خوشے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو کسان نے ایک بیج کاشت کیا تھا، اور اس ایک بیج سے اسے 700 مزید دانے مل گئے۔ اسی طریقے سے تم اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرو گے تو 700 گنا کر کے اللہ تمہیں واپس کرے گا۔ اب یہاں اللہ نے تمثیل سے کام لیا ہے، تمثیل کو استعمال فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں، آپ کے مواعظ میں یہی اسلوب آپ کو ملے گا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمثیل کا استعمال فرماتے ہیں۔ جیسے ایک موقع پر آپ نے ایک تمثیل بیان فرمائی، اور اس زمانے میں چونکہ زیادہ تر بدوی لوگ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل ایسی بیان فرمائی جو بدوی مزاج لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ کی رحمت کو بیان کرنا تھا، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل بیان فرمائی کہ ایک شخص ہے جو کہ صحرا میں نکلا ہوا ہے، اس کے پاس ایک اونٹ ہے، اس اونٹ کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان ہے۔ اب صحراؤں میں سفر کرنے والے جانتے ہیں کہ وہاں دور دراز تک کوئی زیرو، کسی زیرو کا نشان نہیں ہوتا، اور آپ کے پاس جو توشہ ہے وہی آپ کو زندہ رکھنے کا، یعنی آپ کی زندگی کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ آپ کا توشہ جاتا رہا تو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ اب وہ دیہاتی سفر میں نکلا ہوا ہے، اس کے پاس اونٹ ہے جس کے اوپر اس کا زاد راہ ہے، اور اس کی زندگی کا دار و مدار اسی زاد راہ پر ہے۔ ایک جگہ وہ سوتا ہے، اب یہ تمثیل بیان فرمائی جا رہی، ایک جگہ وہ سوتا ہے تو اٹھ کے دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ گم ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ اگر یہ مجھے نہ ملا تو میں زندہ کیسے رہوں گا۔ اب وہ بھاگا بھاگا پھرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اسے اونٹ نہیں ملتا۔ اب تھک ہار کر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو میں نے مرنا ہی ہے، نہ مجھے پانی ملنا ہے، نہ مجھے یہاں کھانے کو کسی نے کچھ دینا ہے، کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ، مرنا ہی ہے۔ تو موت کے انتظار میں وہ لیٹ جاتا ہے کہ اب موت آنی ہے، ابھی آئے یا تھوڑی دیر کے بعد آئے، بھاگ بھاگ کر جان دینے کے بجائے لیٹ کے جان دے دیتا ہوں۔ اب وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اچانک دیکھا کہ میرا اونٹ بما زاد راہ کے میرے سرہانے کھڑا ہے۔ تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جسے یقینی موت سے چھٹکارا مل گیا ہو۔ تو خوشی کے وقت، یعنی اتنی خوشی اس کو ہوئی کہ اس کی زبان نے اس کا ساتھ دینا چھوڑا۔ بعض اوقات جب انسان کو انتہا درجے کی خوشی ہوتی ہے تو کہنا کچھ اور چاہتا ہے، زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے۔ تو وہ دیہاتی خوشی کی ایک ایسی معراج پر تھا کہ وہاں اس نے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، تو اس کی زبان سے یہ نکلا کہ یا اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ یہ کہنا چاہتا تھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، تو اس کی زبان سے الٹا نکل گیا۔ یعنی اس حد تک خوش ہوا۔ یہ تمام تر تمثیل بیان فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دیہاتی کو اپنا زاد راہ ملنے کی جتنی خوشی ہوئی ہے، ایک بھٹکے ہوئے گناہگار بندے کے واپس آنے کے بعد اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔ اب توبہ کرنا،
اور ایک توبتائے بندے کی طرف اللہ کی کتنی توجہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کا کس قدر مستحق بنتا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری تمثیل بیان فرمائی۔ یہ نصیحت کا اسلوب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کسی ماتحت کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ماتھے پر بل ڈال کر اس کو نہ سمجھائیے۔ آج اولاد باغی ہوتی ہے، چھوٹے باغی ہوتے ہیں، ماتحت انسان کی بات نہیں مانتے۔ وجہ یہی ہے کہ بڑوں کی تیوریوں پہ ہمیشہ بل چڑھے ہوتے ہیں۔ ہر شخص ڈپریشن کا اور ٹینشن کا مریض ہے، اور اس ڈپریشن اور ٹینشن اور تمام تر پریشانیوں کا جو نشانہ ہے وہ اس کے چھوٹے بنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بیماری ہم سب میں موجود ہے کہ سمجھاتے وقت سوچتے نہیں ہیں، مختلف اسالیب سے کام نہیں لیتے، اپنے سامنے والے کے صورتحال پر غور نہیں کرتے، بلکہ آیا ہوا غصہ انڈیل کر چلتے بنتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ کوئی چھوٹا اپنے بڑے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر نصیحت کا انداز اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائے بھی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کو بشارت بھی دے۔ یعنی انذار اور تبشیر پیغمبر دونوں طریقوں سے اس کے ذریعے نصیحت فرماتے ہیں۔ اگر صرف ڈراوا ہو تو پھر بھی لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر صرف خوشخبریاں ہوں تو پھر بھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہت احتیاط کے ساتھ مختلف اسالیب کا استعمال کر کے جب نصیحت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اثر پیدا فرماتا ہے۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، قدم صدق سے مراد بڑا مقام ہے۔ قدم عام طور پر قدم یعنی پاؤں کو ہی کہا جاتا ہے، اور جب کوئی کامیابی ملتی ہے تو انسان اس کے لیے قدم کو بطور استعارے کے استعمال کرتا ہے، چونکہ پاؤں کے ذریعے ہی انسان چل کر کسی ترقی کے راستے پر چلتا ہے۔ تو قدم سے مراد یہاں پر کامیابی ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے کامیابی ہے اور اجر ہے۔ صدق سچائی کو کہا جاتا ہے۔ یہاں قدم صدق سے مراد ایک ایسا اجر جو یقینی ہے، یقینی بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔ اور اس میں ایک طرح سے اشارہ بھی کیا گیا کہ صرف ایمان زبان سے کافی نہیں ہوتا، بلکہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یقینی اجر اہل ایمان کے لیے ہے، تو اسی طریقے سے صاحب ایمان کو دل سے سچائی کے ساتھ یقین رکھنا پڑتا ہے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ اسے اس کے ایمان پر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو پیغمبر کی دو ذمہ داریاں بیان کی گئی کہ ایک تو وہ انذار سے کام لیتا ہے، اور پھر جو صاحب ایمان ہیں انہیں بشارت بھی دیتا ہے کہ دیکھو جب تم اس طریقے سے اللہ کے راستے میں قربانی دو گے تو اللہ جل جلالہ کے ہاں تمہارے لیے یقینی اور مکمل اجر موجود ہے۔ اب اس طرح عقیدہ آخرت کا بھی بیان ہوا، یعنی اس آیت میں اللہ نے دونوں عقائد بیان فرما دی، عقیدہ رسالت کو بھی بیان فرمایا اور پیغمبر کی اتباع کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ اتباع کرو گے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے اتنے بڑے اجر کا انعام ہے۔ اب جب کافروں نے یہ سنا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایمان لاتے تاکہ یہ درجے ہمیں بھی مل جاتے، لیکن جس دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگی ہو اور اللہ نے جس کی توفیق کو سلب کیا ہو تو پھر اس کے لیے ہر چیز بے فائدہ ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ اتنی بشارتیں سننے کے بعد کافروں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے۔ پیغمبر کے معجزات دیکھیں، نشانیاں دیکھیں، اور بجائے اس کے کہ اس کو من جانب اللہ سمجھتے، انہوں نے اس پر جادو ہونے کا الزام، تہمتیں لگانی شروع کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان کی کمبختی آئی ہوتی ہے تو وہ پیغمبر کے زمانے میں رہ کر پیغمبر کی اطاعت کے سعادت سے محروم ہوتا ہے، اور جب اللہ کی جانب سے توفیق ہوتی ہے تو 1400 سال 1500 سال گزرنے کے بعد بھی ایک صاحب ایمان کو پیغمبر کی اتباع کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو اصل چیز توفیق ہے جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اور جو اللہ کی جانب سے توفیق کے فیصلے ہوتے ہیں وہ انسان کی اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر ہوتے ہیں۔ بنیاد انسان کی صلاحیت ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے اس کے اندر خدائی احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کی صلاحیت رکھی۔
لیکن ہوتا کیا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی پیدا تو دین فطرت پر ہوا ہے لیکن ماحول سے متاثر ہو کر وہ کسی ایک طرف کو چل دیتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر ایک جوہر رکھا ہے دین حق کو قبول کرنے کا۔ اگر آدمی اپنے گناہوں کے ذریعے اس جوہر کو آلودہ نہ کرے تو اللہ کی جانب سے اس کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق میسر ہوتی ہے، اور اگر آدمی اپنے اس جوہر کو آلودہ کر دے اپنے گناہوں کے ذریعے، گناہ پر گناہ کر کے، تو اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تو گویا اس کو پھر توفیق ہی نہیں ہوتی، اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور یہ مرحلہ گناہ پر گناہ کرتے کرتے آتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ جب تک وہ لوتھڑا درست رہتا ہے تو پورا جسم درست ہوتا ہے، وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ لوتھڑا کیا ہے؟ دل۔ تو گویا کہ دل کی سلامتی یہ اللہ کی جانب سے توفیق کا بنیادی سبب ہوتی، اور دل کیسے خراب ہوتا ہے؟ دل گناہوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اب اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جائے گا، نہیں کرے گا، اگلا گناہ کرے گا تو اگلا نقطہ لگ جائے گا۔ اسی طرح سیاہ نقطے لگتے لگتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اللہ کی جانب سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر انسان نہیں رہتا، وہ درندہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل انسان ایسے ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے جو شاید جنگل کے درندوں میں بھی نہیں ہوتے، اور وجہ کیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتے کرتے خیر و شر کی صلاحیت کھو بیٹھا، اب وہ جو بھی کر لے اس کے لیے کم ہے۔ تو بہرحال توفیق اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن انسان کی ذمہ یہ ہے کہ اپنے اندر قبول حق کی صلاحیت کو زندہ رکھے، اس کو زندہ رکھے گا، اپنے دل کو آلودہ ہونے سے بچائے گا، تو اللہ کی جانب سے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق اس کو میسر ہوتی رہے گی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون۔ ان ربکم اللہ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، کہ اللہ نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا، یدبر الامر، کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم دھیان نہیں دیتے؟ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی کی صفت خلق کا بیان ہے۔ پچھلی آیت میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا بیان ہوا، اس آیت میں پچھلی آیت میں عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کا بیان تھا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا خالق کون ہے، تمہارا خالق اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کو اتنی بڑائیاں ہیں، یعنی اللہ اتنی بڑائیوں کا مالک ہے کہ اس نے یہ تمام تر آسمان اور زمین پیدا کیے 6 دنوں میں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے سورج تو تھا نہیں، نہ چاند تھے، اور دن اور رات کا اعتبار سورج اور چاند پہ ہوتا ہے، سورج کی حرکت سے دن کا وجود ہوتا ہے، تو جب سورج ہی نہیں تھا تو دن کا کیا مطلب؟ تو علماء نے اپنے اپنے انداز سے اس کے جوابات دیے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس دن سے مراد وہ دن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، جیسے قیامت میں بھی ہوگا، جب سورج مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو قیامت کے بھی دن کا ذکر ہے، اور وہ دن کیا ہے، یعنی وہ دن کتنا ہوگا، اس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ جو قیامت کا دن ہوگا
وہ دن کتنا بڑا ہوگا؟ تو وہ دن اتنا ہوگا جتنا یہاں سورج کی حرکت کی وجہ سے تمہارا دن ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں 1000 سال جو بنتے ہیں تو 1000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ تو گویا کہ زمین و آسمان کو اللہ نے ہمارے ان دنوں کے اعتبار سے 6000 سالوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی تو خالق کل ہے، وہ چاہے تو آن واحد میں، لمحہ واحدہ میں ہر چیز کو پیدا کر دے۔ اللہ نے کن کا حکم ارشاد فرمانا ہے اور وہ کام ہو جانا ہے، چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو۔ تو اللہ نے جو زمین و آسمان کو مختلف وقفوں میں پیدا فرمایا، تو اس میں گویا کہ انسان کے لیے مختلف حکمتیں ہیں۔ ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کو یہ درس دیا گیا کہ کام کرو تدریج کے ساتھ، عجلت کی طرف نہ جاؤ۔ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال انسان کو گویا کہ تدریج کا درس دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں یوم سے مراد مرحلہ ہے، 6 دنوں سے مراد 6 مراحل ہے، کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 مختلف مراحل میں تقسیم کر کے پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے، بیٹھنا، کھڑا ہونا، کسی خاص سمت میں ہونا، یہ جسم کے تقاضے ہیں۔ میرے اور آپ کا جسم ہے تو یہ جسم ایک جگہ ہوتا ہے تو دوسری جگہ نہیں ہوتا، یہ جسم بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کسی ایک سمت میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب جسم سے پاک ہے تو وہ سمتوں سے بھی پاک ہے، بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے بھی پاک ہے۔ جب ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے تو عرش پر بیٹھنے، عرش پر استوا کرنے کا کیا مطلب؟ تو علماء کرام نے اس کو بھی متشابہات میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ استواء علی العرش کا کیا مطلب ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم والکیفیت مجہول، کہ استواء تو معلوم ہے، یعنی استواء کا جو ظاہری معنی ہے وہ معلوم ہے کہ بیٹھنا، لیکن اس کی کیفیت اللہ کے لیے کیا ہے وہ مجہول ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا، لہٰذا ہم صرف اس پر ایمان رکھیں گے۔ اور پھر امام مالک نے اس شخص سے فرمایا کہ تم مجھے بدعتی لگتے ہو جو اس طرح کے سوالات میں کھود کرید کرتے ہو، اور اس کو اپنی مجلس سے اٹھا دی۔ تو علماء کرام نے ایسی آیات کے بارے میں یا ایسے کلمات کے بارے میں جہاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جسم ظاہری طور پر ثابت کیا گیا ہو، جیسے استوا ہے، ید اللہ ہے، ساق کا ذکر قرآن کریم میں ہے اللہ کے لیے، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ تو ان تمام آیات اور ان تمام تراکیب کو متشابہات میں شمار کیا گیا، اور ان کے بارے میں یہی فرمایا گیا کہ ان کا معنی تو معلوم ہے لیکن ان کی کیفیت مجہول ہے، ہم صرف اس پہ ایمان رکھیں گے۔ لہٰذا یہاں پر ترجمہ بھی بیٹھنے کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ بطور احتیاط کی ترجمہ بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا۔ قرآن کریم کی آیات 2 طرح کی ہیں، ایک متشابہات ہیں اور دوسرے نمبر پر محکمات ہیں۔ محکمات قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جن کا معنی اور مفہوم بندوں کو بتایا گیا ہے، اور دین کا دار و مدار محکمات پہ ہوتا ہے، عقائد کا، احکامات کا، اخلاق کا، رہن سہن کا، طور طریقوں کا، ان تمام کا بیان اللہ نے قرآن کریم کی محکمات آیات میں فرمایا۔ چنانچہ انسانی مصلحت کا دار و مدار سارے کا سارا محکمات میں ہے۔ تو آیات محکمات یہ انسانی تحقیق کا موضوع ہیں کہ وہ ان کا معنی سیکھے، ان کے مطالب سیکھے، ان پر غور و فکر کرے، مختلف نتائج ان سے نکالے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے متشابہات کا تو اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ بس صرف ایمان رکھنا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کی تعیین کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں ترجمہ یہی ہوگا کہ پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ اس طرح یدبر الامر، کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ گمراہ فرقے گزرے ہیں، ان میں ایک فرقہ ایسا تھا جسے معطلہ کہتے تھے۔ معطلہ کا یہ نقطہ نظر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا فرما دیا، اب اس کا کام ختم ہو گیا، اب وہ گویا کہ فارغ ہے، اب یہ کائنات ایک خودکار نظام کے تحت چل رہی ہے۔ تو یہ فرقہ مسلمانوں کے ہاں گمراہ ٹھہرا، اس کو معطلہ کا نام دیا گیا، یعنی جنہوں نے خالق کو علیہ باللہ معطل بنانے کی جرت کی اور اس قسم کا نقطہ نظر رکھا۔
تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ جل جلالہ کائنات کے ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، انتظام فرماتا ہے۔ وہ انسان کو پیدا کرتا ہے، ثم السبیل یسرا، پھر اس کا راستہ آسان کرتا ہے، یعنی تنگ و تاریک راستے سے اس کو باہر نکالتا ہے، ماں کے پیٹ سے اس کو باہر نکالتا ہے، پھر زندگی کے مختلف مراحل میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ انسان کو پیدا فرمانے کے بعد انسان سے بے خبر نہیں ہوا، بلکہ اس کے ایک ایک لمحے کی تدبیر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور کائنات کا سارا نظام اللہ جل جلالہ کے احکامات کے تحت چلتا ہے۔ تو یہی فرمائے یدبر الامر، کہ وہ تمام تر معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفیع، یہاں ما نافیہ ہے، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا اس کے سامنے، الا من بعد اذنہ، مگر اس کے اذن یعنی اجازت کے بعد۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کچھ مخصوص اور برگزیدہ شخصیات کو سفارش کی اجازت ملے گی، جیسے انبیاء علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا منصب حاصل ہے، اور پھر بعد میں جو لوگ انبیاء کے صحیح متبعین ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں، حفاظ ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ ان کو اتنے لوگوں کی سفارش کا اختیار ہوگا۔ تو اس قسم کی سفارش تو ثابت ہے جو اللہ کی اجازت سے ہوگی، لیکن کوئی جبری سفارش ہو، کوئی جبری شفاعت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں۔ جیسے دنیا میں حاکم ہوتا ہے تو بعض اوقات اپنے کسی طاقتور وزیر کی سفارش ماننے پر وہ مجبور ہوتا ہے۔ اب وزیر نے کی تو سفارش ہے، لیکن حاکم کے پاس اس کو رد کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو رد کروں گا تو میرا منصب خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمارے ہاں کتنی زندہ مثال ہے کہ جو وزیر اعظم صدر کو مشورہ دیتا ہے، اب ہے تو وہ ایڈوائس، لیکن صدر بیچارہ اس سے انکار نہیں کر سکتا، تو یہ جبری ایڈوائس ہے، یہ جبری سفارش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جبری سفارش نہیں، سفارش جس نے بھی کرنی ہے اللہ کی اجازت سے ہونی۔ تو سفارش نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت والے دن شفاعت سرے سے ہوگی نہیں، شفاعت ہوگی، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، مختلف احادیث میں موجود ہے۔ جہاں سفارش اور شفاعت نہ ہونے کا بیان ہے تو وہاں جبری شفاعت کا انکار کیا جاتا ہے کہ جبری سفارش اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور اس کے اقتدار کا بیان ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، کوئی کر نہیں سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی ہے اللہ تو تمہارا پروردگار ہے، فاعبدوا، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم دھیان نہیں دیتے؟ اللہ کی طاقت، اس کے اقتدار کو بیان کرنے کے بعد بندوں کو دعوت دی گئی کہ دیکھو اللہ ہی اس کا سزاوار ہے، اللہ ہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ہے کوئی اور جو اتنی طاقتوں کا مالک ہو؟ جب کوئی نہیں ہے تو پھر عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کی جائے گی۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کا نام ہے۔ اپنے آپ کو غایت تذلل میں، یعنی انتہا درجے کی انکساری میں رکھ کر کسی ذات کی انتہا درجے کی تعظیم کرنا، یہ عبادت ہے۔ جیسے انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، گویا کہ تواضع کا انتہا ہے کہ اللہ کے سامنے انسان ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، اور انسان اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے۔ تو جس عبادت میں انکساری جتنی زیادہ ہے اس عبادت کی اہمیت بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ نماز میں انکساری سب سے بڑھ کر ہے، حج اور زکوٰۃ اور روزے وغیرہ کے مقابلے میں اس میں انکساری زیادہ ہے، یعنی اس میں عبادت کا مفہوم مکمل طریقے سے پایا جاتا ہے، اس لیے نماز کی اہمیت بھی دیگر عبادات کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو عبادت یعنی اپنے آپ کو انتہائی عجز و انکساری کے مقام پر رکھ کر اس ذات کی انتہائی درجے کی تعظیم کرنا، یہ اسی ذات کے لیے ہو سکتا ہے جو کہ لامتناہی اختیارات اور طاقتوں کے مالک ہو، اور وہ ذات ایک ہی اللہ تعالیٰ۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ تمہارا مرجع یعنی تمہارے لوٹنے کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ کے ہاں ہے۔ وعد اللہ حقا،
یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، انہ یبدأ الخلق، یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں بھی وہی پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ اب یہاں عقیدہ آخرت کا بیان ہے کہ لوگوں تم سب کو لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، اسی نے تمہیں پہلے پیدا کیا اور وہی تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ اور عقیدہ آخرت یعنی دوبارہ اٹھنے کے مقصد کو بھی بیان کیا گیا کہ دوبارہ کیوں اٹھائے گا، لیجزی، تاکہ وہ جزا دے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ جزا کیسے دے؟ بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ اس کا صلہ دے، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے۔ حمیم سے مراد کھولتا ہوا، اور شراب مشروب کو کہتے ہیں، تو کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے، وعذاب علیم، اور دکھ دینے والا عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے۔ دوبارہ بندوں کو زندہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا میں اچھا کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے اور انکار کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے میدان حشر میں عدالت قائم فرمانی ہے، اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ جل جلالہ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو سراپا نور بنایا، وقدرہ منازل، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کر دیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقتدار کے مختلف مظاہر کا بیان ہے کہ لوگوں تم یہ جو کائنات دیکھتے ہو، یہ سورج اور چاند جیسے بڑے عظیم سیارے دیکھتے ہو، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں سورج کے لیے اللہ نے ضیاء کا لفظ استعمال فرمایا اور چاند کی روشنی کے لیے نور کا استعمال فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ضیاء سے مراد وہ روشنی ہے جس میں تیزی، حدت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ وہ روشنی جو کہ اس کی اپنی ہو، اور نور میں اس روشنی کے دھیمے پن کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو سورج کو اللہ نے تیز روشنی دی ہے، اس کے اپنی حکمتیں ہیں، اور چاند کی روشنی میں اللہ نے دھیما پن اور مٹھاس پیدا فرمائی ہے، کیونکہ چاند رات کو ہوتا ہے، اور رات کو اگر سورج کی طرح تیز روشنی ہو تو انسان کے لیے آرام مشکل ہو جائے۔ رات تو اللہ نے آرام کے لیے پیدا کی، اور دن کو اگر سورج کی روشنی چاند کی طرح دھیمی دھیمی ہوتی تو انسان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ سورج کی روشنی میں جو اللہ نے تیزی پیدا کی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے، انسان اس کی روشنی میں کام کرتا ہے، اور اب اس کی روشنی کو توانائی کا ذریعہ بنا رہا ہے، سولر انرجی کے نام پر۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا ہے جو اولین اس کے مخاطب تھے، یعنی عرب کے لوگ، وہ بدوی تھے، صحراؤں میں سفر کرتے تھے، تو ان کے فہم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خالق کا وجود سمجھایا ہے۔ اور یہ آیات اس طرح کی ہیں جو ایک بدوی کی بھی سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اگر بعد میں کوئی سائنسدان آتا ہے، کوئی فزکس کا ماہر آتا ہے، تو وہ اسی میں سے ایسے ایسے نکات لائے گا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے گی۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ آیت کا مخاطب ایک عام بدوی ہے، اور وہ اس سے مفہوم اخذ کر لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے، لیکن بعد میں آنے والا اعلیٰ درجے کا سائنسدان بھی اسی آیت کو بنیاد بنا کر نئے نئے علوم کا دروازہ کھولتا ہے اور نئے نئے نکات نکالتا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت میں کہیں نہ کہیں کسی لفظ میں، قرآن کریم کی کسی ترکیب میں ایسا اشارہ پنہاں ہوتا ہے جس سے آنے والے لوگوں کے لیے مختلف علوم کا دروازہ کھلتا ہی رہے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہوتا
کہ ایک آدمی نے غور کر کے قرآن کی تشریح بیان کر دی، اب آنے والی نسلیں اسی پہ اکتفا کیے رکھیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر آنے والے زمانے میں مختلف لوگ مختلف انداز سے اس کی تشریح کرتے ہیں، اور جو آدمی بھی قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نئے علوم کا دروازہ کھول دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ صدیوں سے قرآن کریم کی تفاسیر لوگ بیان کرتے آئے ہیں اور اگلی صدیوں تک بیان کرتے رہیں گے۔ ایسی کوئی کتاب کوئی اور ہے جس کی اتنی لمبی عمر ہو؟ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اتنی صدیوں تک انسانوں نے پڑھا ہو۔ قرآن کریم کے خدائی کتاب ہونے کی جہاں اور درجنوں دلائل ہیں، وہاں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو اللہ نے عمر اتنی لمبی دی ہے کہ 1400 سال سے یہی قرآن کریم پڑھایا جاتا رہا ہے، اور آج تک کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اس میں کسی خرابی کی نشاندہی کی ہو، کسی عیب کی نشاندہی کی ہو اور اس کو ثابت بھی کیا ہو۔ اسی لیے قرآن کریم کا آغاز ہی کس سے ہوتا ہے؟ دعوے سے ہوتا ہے، لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے جتنا بھی بڑا محقق ہوگا، لیکن وہ اپنی تحقیق کا آغاز بھی انکساری کے ساتھ کرتا ہے اور اس کا اختتام بھی انکساری کے ساتھ کرتا ہے کہ دیکھو میں نے تحقیق پیش کر تو دی، لیکن آنے والے محققین کے لیے اس میں بھی طرح طرح کے عیوب نکل آئیں گے جب علوم ایڈوانس ہو جائیں گے، مزید ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ کوئی بھی سائنسی نظریہ وہ تھوڑے عرصے کے بعد نئے نظریات نکل آتے ہیں۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کا آغاز چیلنج سے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور کوئی ہے تو نکال کے لے آؤ، اور قرآن پھر آگے چیلنج بھی کرتا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ انسانی کلام ہے تو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو پھر آؤ میدان میں اس طرح کی کوئی چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ، اور اگر خود نہیں کر سکتے تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں، جو تمہارا ساتھ دینے والے ہیں، ان سب کو جمع کر لو اور سارے مل کے بیٹھ جاؤ، کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، لیکن تم نہیں لا سکو گے۔ تو اسی سے سمجھ جاؤ کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورج اور چاند کی روشنی کے لیے الگ الگ کلمات کا استعمال فرمایا، اور سورج اور چاند کے بارے میں فرمایا کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، کہ اللہ نے ان کی منزلیں متعین کی ہیں۔ چاند کے مختلف منزلیں ہیں، جیسے چاند کی 28 منزلیں ہیں، روزانہ ہر آنے والی رات وہ ایک الگ منزل میں ہوتا ہے، اور وہیں سے دن بدلتا ہے، رات بدلتی ہے، تاریخ بدلتی ہے، اور 2 دن وہ غائب ہوتا ہے، 1 دن یا 2 دن، پھر وہ 30 دنوں کے بعد یا 29 دنوں کے بعد پہلی منزل سے اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ تو اس طرح جب اس کی منزلوں کا سفر پورا ہوتا ہے تو مہینہ پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورج کی 360 یا 365 منزلیں جن کو لوگوں نے مختلف برجوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، اسی طرح چاند کی منزلوں کو بھی مختلف برجوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو سورج کی منزلوں سے دن گزرتے ہیں، پھر مہینے بنتے ہیں، پھر انہی مہینوں سے سال بنتے ہیں، اور جب سورج کا دورانیہ پورا ہوتا ہے تو سال جو ہے وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو انسانوں کے لیے حساب کا ذریعہ بنایا۔ چاند کے ذریعے بھی حساب ہوتا ہے دنوں کا، جیسے چاند کی اپنی تاریخیں ہوتی ہیں، اور سورج کے ذریعے بھی دنوں کا حساب ہوتا ہے۔ تو سورج اور چاند دونوں کو اللہ نے انسانوں کے لیے حساب کا ذریعہ بنایا، دونوں کی بنیاد پر کیلنڈر انسانوں نے بنا رکھے ہیں۔ البتہ چاند کے حساب کو یہ فوقیت ملی ہے کہ چاند کے حساب پر احکام شرعیہ کا دار و مدار ہے۔ حج ہے، مسلمان حج کرتے ہیں تو اس کی تاریخیں طے ہوتی ہیں چاند کے کیلنڈر کے اعتبار سے۔ رمضان آتا ہے تو چاند کے کیلنڈر کے اعتبار سے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، چاند کے کیلنڈر کے اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو چاند کو اللہ نے یہ فوقیت دی ہے چاند کے کیلنڈر کو، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ انسانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے کہ چاند کی تاریخ کی تعیین انسانی آنکھ کی بنیاد پہ بھی ہو جاتی ہے۔ ایک دیہاتی چاند کو دیکھ کے آپ کو بتا دے گا کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے، لیکن سورج کی تاریخ کو طے کرنے کے لیے آلات کی ضرورت پڑتی ہے، علوم کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کسی عام دیہاتی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ دین سادہ لوگوں کے لیے بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کیلنڈر وہ منتخب فرمایا لوگوں کے لیے کہ جس کی تعیین بغیر آلات کے اور بغیر علوم کے ایک عام صحرائی کے لیے بھی ممکن ہو۔
تو اس وجہ سے چاند کا جو کیلنڈر ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چاند کی تاریخیں بھی ہمیں یاد ہوں۔ سورج کے اعتبار سے اپنا کیلنڈر چلاتے رہے، لیکن جو چاند والا کیلنڈر ہے، یعنی جو ہجری کیلنڈر ہے، تو کم از کم اس کی تاریخ ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور علماء نے اس کو یاد رکھنا فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ اگر سارے ہی مسلمان اس کو بھول جائیں گے تو ایک ایسا کیلنڈر مسلمانوں کے ہاتھ سے ضائع ہو جائے گا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام شرعیہ کا دار و مدار رکھا ہے۔ اور آج کل تو یہ آسان ہے کہ اپنے موبائل میں جہاں شمسی کیلنڈر ہوتا ہے تو وہاں ہجری کیلنڈر بھی کر لیجیے۔ جب اللہ نے سہولت دی ہے تو اس کو کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور اگر اس نیت سے کریں گے کہ چونکہ اس کیلنڈر پر احکام شرعیہ کا دار و مدار ہے اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، تو میں اس نیت سے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ رہا ہوں، تو آپ اپنے پاس سیو کر لیں گے اور آپ کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کے ہاں کیا کمی ہے؟ کمی تو ہمارے ہاں ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ سورج اور چاند ہے اور کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں اور اس کے ذریعے خالق کا پتہ معلوم کریں۔ کائنات کی ہر نشانی انسان کو خالق کا پتہ بتلاتی ہے، لیکن یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، جس طریقے سے زبان سے ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا یہ عبادت ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نشانیوں میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی یہ عمل انجام دیا ہو، یہ نیک عمل، کہ مختلف نشانیوں پر غور کر کے ان کے ذریعے خالق کا پتہ معلوم کرے۔ تو غور و فکر بھی عبادت ہے، اور یہ وہی عبادت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے غار حرا میں فرمایا کرتے تھے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تو یہ تسبیحات نہیں تھی، یہ نماز نہیں تھی، تو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خلوت میں عبادت فرمایا کرتے تھے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ یہی غور و فکر تھا، کائنات کے مختلف نشانیوں میں غور و فکر تھا۔ یہی وہ عبادت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ جب انہوں نے چاند کو دیکھا تو اس پہ غور کیا کہ کیا یہ رب بن سکتا ہے۔ پھر جب چاند غروب ہوا تو کہا نہیں، یہ تو رب نہیں بن سکتا، رب کے لیے تو غروب ہے ہی نہیں، جس کے اوپر زوال آنا ہو اس کو رب بننے کی کیا حیثیت ہے، اس کو کیا استحقاق ہے کہ وہ رب بنے۔ ستارہ دیکھا، اس پہ غور کیا کہ یہ رب بن سکتا ہے، وہ بھی غروب ہو گیا۔ پھر سورج کو دیکھا تو کہا یہ رب بن سکتا ہے، یہ بڑا ہے، وہ بھی غروب ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا لا احب الآفلین، کہ جو غروب ہونے والے ہیں، جن پہ زوال آتا ہے، وہ مجھے پسند نہیں، یعنی ان کو رب ہونے کا استحقاق نہیں۔ تو کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا یہ بھی عظیم ترین عبادت ہے، اور انسان جہاں زبان سے تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ کی عظمت کے گن گاتا ہے، تو وہاں اپنے قلبی غور و فکر کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گن گائے اور عبادت کرے۔ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا تم خالق کو جانتے ہو؟ اور پھر اس سے خالق کے ہونے کی دلیل پوچھی کہ خالق کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس دیہاتی نے اس کو کہا البعرۃ تدل علی البعیر والآثار تدل علی المسیر، کہ بھائی دیکھو ہم صحراؤں میں سفر کرتے ہیں تو وہاں جب ہم کوئی مینگنی دیکھتے ہیں تو مینگنی کو دیکھ کے ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اونٹ کی ہے یا بکری کی ہے یا جس کی بھی ہے، اور قدموں کے نشان دیکھ کر ہم چلنے والے کا پتہ چلاتے ہیں۔ تو جب ہم مینگنی کے ذریعے جانور تک پہنچ جاتے ہیں، نشانات کے ذریعے چلنے والے تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الْأَبْرَاجِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ فِجَاجٍ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى الصَّانِعِ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ، کہ یہ اتنے برجوں والا آسمان ہے اور یہ اتنے وسیع راستوں والی زمین ہے، یہ ایک صانع علیم و خبیر کا پتہ تمہیں کیسے نہیں دے گی؟ تو وہ دیہاتی نے اپنے انداز سے اس کو سمجھایا۔ تو کائنات کی ہر چیز
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی ایک علامت اور دلیل ہے، یہ کمی انسان کے اپنے اندر ہے کہ وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتا۔ تو آج کم از کم یہ سبق ہم حاصل کر لیں کہ زبان سے تسبیحات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں بھی غور کریں، اور سب سے زیادہ نشانیاں انسان کے اپنے جسم میں، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے اپنے نفوس میں، تمہاری اپنی جانوں میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، حقیقت یہ ہے کہ رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے ان میں لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خدا کا خوف۔ اس میں بھی وہی مضمون ہے کہ زمین و آسمان میں دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دن اور رات کے آنے جانے کا مطلب کہ دن اور رات کے آنے جانے میں ایک ترتیب ہے، ایک نظم و ضبط ہے، کہ رات کبھی اپنے وقت سے مؤخر نہیں ہوئی، دن کبھی لیٹ نہیں ہوا، سورج کا اپنا وقت ہے، وہ اسی پر غروب ہوگا، اور ہر چیز کے اپنے اوقات ہیں۔ اب یہ جو اتنا سخت نظم و ضبط ہے، کیا یہ خود سے ہو گیا؟ آخر کوئی تو اس کو چلانے والا ہوگا، نظم و ضبط خود سے تو نہیں بنتا۔ تو اتنی بڑی کائنات کا جو نظم و ضبط ہے، یہ کیا خود سے ہو گیا؟ نہیں، آخر کوئی اس کو چلانے والا ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں ملحدین ہیں، ان سے بڑا کوئی کم عقل نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بڑا سائنسدان اور بڑا دانشور سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی کوئی ملحد تھا جس کی ملاقات ایک دیہاتی سے ہوئی، تو دیہاتی نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی خدا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو دیہاتی نے کہا کہ پھر بتاؤ یہ کائنات کیسے بن گئی؟ اس نے کہا خود بخود بن گئی۔ تو پوچھا خود بخود کیسے بن گئی؟ تو اس نے کہا ایسا دھماکہ ہوا، پھر ایسی کشش تھی، اور اس کشش کی وجہ سے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر چلی گئی۔ تو دیہاتی نے کہا کہ تو دلیل سے نہیں سمجھے گا، تو اس ڈنڈے سے سمجھے گا۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پہ مارا، اس کا سر خون خون لہولہان ہو گیا۔ تو وہ ملحد شور مچانے لگا کہ تو نے مجھے ڈنڈا کیوں مارا؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں مارا۔ پھر کہا کہ تم نے میرے سامنے مارا ہے، یہ تمہارے مارے بغیر کیسے لگ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، تمہارے سر میں کشش تھی۔ اس نے اس ڈنڈے کو اپنی طرف کھینچا، شکر کرو کہ کشش کم تھی ورنہ تیرا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو پھر وہ سمجھ گیا کہ تو پھر دیہاتی نے اس کو کہا کہ بھائی جب یہ ڈنڈا بغیر کسی کے اٹھائے نہیں اٹھ سکتا تو یہ کائنات خود بخود بن گئی بغیر کسی کے بنائے۔ تو بہرحال یہ سادہ سادہ نشانیاں ہوتی ہیں جن پہ انسان غور و فکر کرے تو وہ سادہ انداز میں بھی سمجھ سکتا ہے، اور انہی سادہ نشانیوں میں انسان پیچیدہ طور پر علمی نکات بھی برآمد کر سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہی فرمایا کہ دن اور رات کا جو نظم و ضبط ہے، اور یہ جو سورج اور چاند کی تخلیق ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اس پر غور کرو تو یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ بتائیں گے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہم سے ملنے کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے، لقاء کا مطلب ملاقات، اور یرجون رجا کا مطلب امید، یعنی جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، کوئی توقع ہی نہیں ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی میں مگن ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اپنے کرتوت کی وجہ سے، ان کا ٹھکانہ اپنے کرتوت کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے برے انجام کو بیان کیا ہے جو کہ دنیاوی زندگی میں مگن ہو کر اس پر مطمئن ہو گئے، اور عقیدہ آخرت کی ان کو کوئی توقع ہی نہیں ہے، اللہ سے ملنے کی ان کو کوئی آس ہی نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ دنیاوی زندگی گزارنا اور دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا تقاضا ہے۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے دنیا کی زندگی گزارنی ہے، اس کو اللہ نے بیوی بچے دیے ہیں، اس کی اپنے ضروریات ہیں، تو ان کو پورا کرنے کے لیے اس کو مال چاہیے، مال کمانے کے لیے وہ کاروبار کرے گا، ملازمت کرے گا۔ تو کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، رزق کمانا، بینک بیلنس جمع کرنا یہ ممنوع نہیں ہے۔
ممنوع یہ ہے کہ انسان ان میں دل لگا لے۔ اللہ نے یہاں یہی بیان فرمایا کہ جو لوگ دنیاوی زندگی پر مطمئن ہو گئے اور اب دنیاوی زندگی سے آگے سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اپنی ڈکشنری سے انہوں نے آخرت کو نکال دیا، اپنے تصورات سے خدا کی تعلیمات کو نکال دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ کافروں کا طریقہ کار ہوتا۔ ورنہ دنیا کمانا کوئی منع نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دینی مقام یہ تھا کہ 10 مبشرہ میں شامل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان 10 خوش نصیب لوگوں میں شامل کیا تھا جن کو دنیا کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جنت کی خوشخبری ملی۔ ایک طرف ان کا یہ مقام ہے، اور دوسری طرف یہ مقام ہے کہ وہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ ان کے پاس جو مال تھا، اگر اس کی کیلکولیشن آج کے حساب سے کی جائے تو ان کے پائے کا شاید ہی کوئی تاجر ہوگا، خال خال ملے گا، اتنے امیر کبیر تھے۔ حضرت عثمان بہت بڑے تاجر تھے، 10 مبشرہ میں شامل تھے۔ ابو بکر صدیق تاجر تھے، عمر فاروق تاجر تھے، تو 10 مبشرہ میں آدھے سے زیادہ تو تاجر تھے جو کہ تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ تو کاروبار کرنا، تجارت کرنا، مال کمانا یہ منع نہیں ہے، یہ تو تقاضا ہے دین کا کہ مال کماؤ تاکہ کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے۔ ممنوع یہ ہے کہ اس مال میں دل لگا لیا جائے، اس پر انسان ایسا مطمئن ہو جائے کہ اس سے آگے سوچنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، یہ چیز ممنوع ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وعید بیان فرمائی کہ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہوگی وہ سود کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ وہ کوئی غلط کام کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہ کسی کا حق مارے گا؟ نہیں مارے گا۔ لوگوں کے حقوق وہی غصب کرے گا جس کو اللہ کے سامنے اٹھنے کی امید ہی نہ ہو، جس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو کہ مجھے آخرت میں جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا، تجری من تحتہم الانہار، کہ جہاں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں سے بھرے باغات میں۔ اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی پر مطمئن نہیں ہوتے بلکہ اللہ سے ملنے کی تیاری بھی کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اس انعام کا اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ہم نے باغ کے اندر تو نہر بہتی ہوئی دیکھی ہوگی، باغ سے نیچے نہر بہتی ہو یہ چیز شاید ہم نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ ایک بہت مشہور محقق گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کی مجھے سمجھ ہی نہ آتی اگر میں شام نہ جاتا۔ بقول ان کے کہ شام میں اللہ نے ایسے باغات پیدا کیے ہیں، ایسے علاقے رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے اپنے مناظر ہوں گے، ان کی اپنی خوشنمائی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کے لیے اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں جو کہ دنیا کی زندگی میں مگن ہو کے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتے، بلکہ دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، لیکن خدا کی یاد بھی ان کو آتی رہتی ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعواہم فیہا، اس میں ان کی پکار یہ ہوگی، ان کا دعویٰ یہ ہوگا، یعنی جنت میں ان کی پکار یہ ہوگی سبحانک اللہم، کہ یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو لفظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا۔ تحیہ کہتے ہیں گریٹنگز کو، یعنی ملتے وقت جو انسان کلمات کہتا ہے انہیں تحیہ کہتے ہیں۔ تو جنتی ایک دوسرے سے ملتے ہوئے سلام کا لفظ بولیں گے۔ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی پہلی پکار اللہ کے نام سے ہوگی اور آخری پکار ان کی اللہ کی حمد کے ساتھ ہوگی۔ جیسے آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور جب کام پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اہل جنت کی زبانوں پر ہر وقت اللہ کا نام ہوگا، لیکن اللہ کا جو نام وہ لیں گے اس میں انہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ جنت میں نہ کوئی مالی عبادت ہے،
نہ کوئی بدنی عبادت ہے، یعنی وہاں نہ تو انسان کو مال دینا پڑے گا اور نہ ہی جسمانی مشقت کر کے روزہ رکھ کر حج کر کے نمازیں پڑھ کے عبادت کرنی پڑے گی۔ جنت کی عبادت صرف اللہ کی تسبیح ہے، اور اس تسبیح کے لیے بھی انسان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسا الہام کرے گا جیسے دنیا میں اللہ انسان کے اندر سانس الہام کرتا ہے۔ آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، غیر ارادی طور پر انسان کی سانس چلتی رہتی ہے۔ تو جیسے دنیا میں غیر ارادی طور پر سانس چلتی ہے، اسی سانس کے اوپر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور اس سانس کے لینے میں اسے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ اسی طریقے سے اہل جنت کی زبانوں سے اللہ کے حمد اور شکر کے کلمات ادا ہوں گے، اور یہ غیر ارادی طور پر ادا ہوں گے، اور اس کی وجہ سے انہیں کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تو یہ اہل جنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ تو اس رکوع میں آپ نے عقیدہ توحید کے بارے میں بھی پڑھا، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں بھی پڑھا، عقیدہ رسالت بھی آپ کے سامنے آیا، عقیدہ آخرت بھی آپ کے سامنے آیا۔ یہی عقائد اس پوری صورت میں مختلف اسالیب کے ساتھ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔